اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے اندر ایک بڑی پیار بھری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک جلال سے بھی سمجھاتا ہے، جمال سے بھی سمجھاتا ہے، کیونکہ کچھ جلال کو ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ جمال کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک کا یہاں جمال ہے، کرم ہے اس کا، رحم ہے اس کا۔ پہلے قہر تھا، قہر، کہ وہ تمہیں ڈبو دے، وہ تمہیں غرق کر دے، وہ تمہیں تہس نہس کر دے، وہ تمہارے پھٹے بھی توڑ دے۔ جی اب آگے اللہ پاک فرماتا ہے، سنیں اللہ کے پیار کا مضمون کیا ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی ہے انسان کو۔ ہم نے انسان کو بڑی عزت، تھوڑی نہیں، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ وہ رب کرمنا، یہ لفظ زور دے کر بولتا ہے اللہ پاک، کرمنا، ہم نے، حالانکہ وہ ہے اکیلا، لیکن کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑی عزت، برتری، فضیلت، اتنا بڑا معیار عطا فرمایا ہے کہ کل مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو وہ درجہ، وہ بلندی، وہ شرف، وہ اعزاز عطا نہیں کیا جو اعزاز ہم نے انسان کو عطا کیا۔ ہاتھی بڑا ہے کہ انسان بڑا ہے؟ قد و قامت کے حساب سے، قد و قامت کہہ رہا ہوں، قد کس کا بڑا ہے؟ قد، جی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھی کے منہ میں نکیل ڈال کے اس کو جہاں مرضی ہے لے جاتا ہے۔ اونٹ قد میں بڑا ہے کہ انسان بڑا ہے؟ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کے منہ میں نکیل ڈال کے اس کو جہاں مرضی ہے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو بڑا پھر کون ہوا؟ ہے نا عزت انسان کی۔ انسان کا بڑا پروٹوکول ہے، بولیے کیا ہے؟ اللہ پاک انسان کا پروٹوکول بیان کرتا ہے کہ اے انسان، تو مجھے بھول جاتا ہے، مجھے، حالانکہ دیکھ تو صحیح میں نے تجھے شانیں کتنی عطا فرمائی ہیں، مجھے بھول جاتا ہے۔ اے میرے بندے، مجھے بھول جاتا ہے، جس نے تجھے اتنے کرم عطا فرمائے، اتنی مہربانیاں فرمائیں، تیرے لیے طرح طرح کی سہولیات پیدا فرمائیں۔ اچھا، اللہ کریم نے یہاں دو باتیں بڑی خاص بیان فرمائی ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، اگر آپ مجھے دعوت دیں، اپنے گھر پر بلائیں مجھے، اور میرے لیے آپ ایک گاڑی بھی بھیج دیں کہ علامہ صاحب آپ گاڑی میں بیٹھ کے آئیں گے، اور جب میں وہاں پہنچوں گاڑی پر بیٹھ کر، تو آپ وہاں میرے لیے طرح طرح کے کھانے آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہوں، تو مجھے احساس تو ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے۔ پھر آپ کہیں علامہ صاحب یہ گاڑی بھی آپ کے لیے تھی، صرف آپ کے لیے بھیجی ہے، بس اس گاڑی کے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہ گاڑی آپ کے لیے بھیجی ہے، یہ جتنے کھانے بنائے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بنائے ہیں، تو مجھے محسوس ہو جائے گا کہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، مجھے، میرا آپ ادب اور احترام کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک میری بہت فضیلت ہے اگر آپ یہ کریں کہ گاڑی بھی بھیجیں اور پھر طرح طرح کے کھانے بھی کھلائیں۔ اللہ پاک نے یہی دو باتیں بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ پاک نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اے انسان دیکھ تو صحیح میرے ہاں تیری کتنی عزت ہے، تیری کتنی، کہ تجھے میں نے یہی دو چیزیں عطا فرمائیں۔ کون کون سی؟ ذرا بولیے آپ۔ گاڑی اور کھانے۔ لفظ سنیں اب اللہ پاک کے کیا لفظ ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو بڑی عزت بخشی اور ہم نے سوار کیا انسانوں کو سواریوں پر، ہم نے سوار کیا انسانوں کو سواریوں پر، طرح طرح کی سواریوں پر۔ آگے دو لفظ اللہ پاک نے بولے، فی البر والبحر، خشکی میں بھی سواریاں عطا کی، تری میں بھی سواریاں عطا فرمائیں، دریا کی سطح کے اوپر رواں دواں سواریاں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کشتیاں دریا کی سطح پر، دریا کی موجوں پر اور
ہواؤں کی طغیانی پر اور سطح سمندر پر جو بحری جہاز، بحری بیڑے، کشتیاں چل رہی ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ہم چلا رہے ہیں، اور اے انسان تیرے لیے چلا رہے ہیں۔ کتنی شان ہے انسان کی۔ وہ رب فرماتا ہے پھر صرف تجھے سواریاں سمندروں میں نہیں دیں، خشکی میں بھی سواریاں عطا کی ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کا جتنا نظام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے کے لیے جتنے ذرائع ہیں، خواہ وہ ٹرین ہو، جہاز ہو، وہ ایروپلین ہو، وہ کوئی گاڑی ہو، بس ہو، کار ہو، ٹریکٹر ہو، جیپ ہو، موٹر سائیکل ہو، اللہ پاک نے ہر گاڑی کا ذکر فرما دیا، یہ فرما کر حملناہم فی البر والبحر، ہم نے اس انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے خشکی میں الگ، تری میں الگ، طرح طرح کی سواریاں عطا فرما دی۔ یہ ہے انسان کا پروٹوکول۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گاڑیاں انسان نے بنائی ہیں؟ بولیے نا، جہاز انسان نے بنائے ہیں، مانا انسان نے بنائے ہیں، لیکن یہ عقل اسے کہاں سے ملی ہے؟ عقل، جی عقل کس نے دی ہے؟ تو گاڑی اللہ چلا رہا ہے بھائی، گاڑی اللہ چلا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے، مسجد نبوی کے اندر پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، پھر جب سفر سے واپس آتے حضور گھر بعد میں جاتے، پہلے مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ آقا کو نفلوں سے بڑا پیار تھا، ہمیں تو فرضوں سے بھی نہیں رہا، ہمیں تو فرض پڑھنے کی فرصت نہیں، اور میرے کریم آقا جب بھی سفر پہ جاتے سفر کی دعا سکھائی گئی، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اے انسان، تو یہ بات سمجھ، یہ جو لوہے کی گاڑی تیرے پاس ہے، ٹائروں کے ساتھ چل رہی ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا 30 مار خان ہوں، وہ رب فرماتا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری گاڑی زمین پر چلے، تمہارا جہاز پانی کے اوپر چلے، زمین پر بھی گاڑی کو رب چلاتا ہے، ہوا کے اوپر بھی، پانی کے اوپر بھی جہاز کو تمہارا رب چلاتا ہے۔ تم کیا ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم ہو کیا؟ تمہارے اندر ہے کیا؟ تم کر کیا سکتے ہو؟ آج جتنی کریشن ہے انسان کی، جتنی ایجادات ہے، یہ ساری ایجادات اس عقل کا کرشمہ ہے، اور یہ عقل عطا فرمائی ہے اس رب ذوالجلال نے۔ اور وہ رب فرماتا ہے انسان تو مجھے بھول جاتا ہے، عزتیں دینے والا تجھے میں ہوں۔ بلکہ وہ جب کہتا ہے نا عزتیں دینے والا میں ہوں، تو وہ میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ہم ہیں۔ وہ ساتھ اپنی شان کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ذرا دیکھ تو صحیح تجھے عزتیں دی کس نے ہیں، تجھے عزتیں اس نے دی ہیں جس کے پاس ہم کی طاقت ہے۔ اور جہاں اکیلا ہے، احد ہے، ایک ہے، لیکن جہاں وہ اپنی شان بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا فرماتا ہے؟ بولیے ذرا، ہم نے انسان کو، آدم کے بیٹے کو، اس آدم کی اولاد کو ایک فضیلت نہیں، طرح طرح کی کئی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ایک اسے پروٹوکول یہ دیا کہ اس کے لیے سواریاں پیدا فرمائیں، دوسرا پروٹوکول کیا دیا؟ سنیے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزوں سے، صاف ستھری چیزوں سے، لذیذ چیزوں سے، لطیف چیزوں سے، نفیس چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ رزق تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو رزق عطا فرمایا ہے۔ بولیے کیا عطا فرمایا؟ رزق، کھانا، طرح طرح کے پھل، کھجور ہے، کیلا ہے، سیب ہے، ناشپاتی ہے، انار ہے۔ آپ دالوں کی بات کریں، آپ سبزیوں کی بات کریں، آپ گوشت کی بات کریں، آپ مختلف قسم کے لذیذ جانوروں کی بات کریں، اونٹ کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، مرغ کا گوشت ہے، مچھلی کا گوشت ہے، طرح طرح کی چیزیں وہ رب فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اے انسان، تجھے سواریاں بھی عطا کی سفر کے لیے، سواریاں عطا کی
سفر کے لیے، اور تیرا پیٹ بھرنے کے لیے تجھے روٹی عطا کی، لذیذ کھانے عطا کیے، اور تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے، پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ کتنا ہے تو ناشکرا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ کتنا ناشکرا ہے۔ آگے اللہ پاک نے آخری بات ارشاد فرمائی اس آیت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا نمایاں فضیلت کے طور پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل مخلوقات نیچے رہ جاتی ہیں، انسان کی فضیلت ساری مخلوقات میں سے آگے چلی جاتی ہے۔ یہ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، اس کو جلدی سے اپنے پلے باندھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام شکل انسانی میں آئے ہیں، بولیے کس میں آئے ہیں؟ آج اگر انسان کی فضیلت ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شکل انسانی میں آئے، تو رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا کہ جس شکل کے اندر میرا آخری محبوب جا رہا ہے، اس شکل کے اندر جو بھی ہوگا ہم اسے فضیلت عطا فرما دیں گے، مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ اس آیت کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، مسلمان کا احترام بعد میں ہوگا، انسان کا احترام پہلے ہوگا۔